اسرائیل ایران جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عالمی برادری اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں، کشمیر سمیت تسویت طلب مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان جامع مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی برسلز میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نبرد ہے۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس۔ اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ حکام کی صدر کو آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ اجلاس میں ایران کی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو دھمکی۔ کہا، اگر ان ممالک نے اسرائیل پر تہران کے حملے روکنے میں مدد کی تو ان کے اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان بگڑتے تعلقات کے درمیان برطانیہ کو ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں خطے میں امریکی اڈوں کو شامل کرنے کے اہداف کو وسعت دی جائے گی۔ ایران کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، صہیونی ریاست دہل گئی۔ بیت المقدس، تل ابیب سمیت ہر طرف دھماکوں کی گونج۔ 4 اسرائیلی ہلاک، 70 سے زائد زخمی، متعدد عمارتیں تباہ۔ ایمرجنسی نافذ، پوری صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کئی علاقوں میں بجلی بند، اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک بھر میں جشن کا سماں، افواج کے حق میں نعرے۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں نے جشن منایا۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل سٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ کے بھی ایران میں اہداف پر حملے جاری۔ بی بی سی کے مطابق ورد آورد کے علاقے میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے ابدانان سمیت دیگر مقامات پر بھی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ مشرقی تہران کے علاقوں حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ مہراب آباد کے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی تصدیق۔ ایرانی حکام کی مہراب آباد کے قریب واقع آزادی ٹاور کو نقصان پہنچنے کی تردید۔ ایران کے شہر یزد میں 5 افراد اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ روسی صدر پیوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ انتونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران برادر ملک، آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسرائیل نے یمن، ایران، فلسطین کو ٹارگٹ بنایا۔ صہیونیوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس وقت لازم ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے۔ کہیں اسلامی دنیا میں اس کے خلاف اس طرح آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح باقی دنیا میں اٹھ رہی ہے۔ غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ ایران کے بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی بین الاقوامی سطح پر ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔
مودی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں قرارداد کے موقع پر بھارتی نمائندہ غائب، غیر حاضری پر کانگریس کی شدید تنقید، کہا فلسطین میں 60,000 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بین الاقوامی امداد بند ہو گئی، یہ انسانی المیہ ہے۔ ایسے وقت میں بھارت کو غزہ میں جنگ بندی کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن بھارت نے جنگ، نسل کشی اور انصاف کے خلاف اپنا اصولی موقف ترک کر دیا۔ آج بھارت اپنے اصولوں کو چھوڑ کر تل ابیب کے سامنے جھک گیا۔ مودی سرکار کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا اس ملک کی نہیں سنتی جو سب سے زیادہ بولتا ہے، پورے حوصلے اور ضمیر سے بات کرنے والوں کو دنیا سنتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، 6 ممالک کی فضائی حدود بند ہونے سے بھارت مزید مشکل میں پھنس گیا، یومیہ اربوں روپے کا نقصان۔ ایویشن ذرائع کے مطابق حملے کے دوران بھارت کو 30 پروازوں کا نیا رخ موڑنا پڑا، درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اب امریکہ سے بھارت کی پروازیں کینیڈا سے ہو کر روس، منگولیا، چین، میانمار اور بنگلہ دیش کے روٹ سے منزلوں تک پہنچ رہی ہیں۔ جدہ سے 15 گھنٹے کی پرواز کو 3 گھنٹے سے زائد اضافی وقت لگ رہا ہے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس کرنا سرنڈر تھا، اس وقت کے وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے مل کر قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کڑی تنقید، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تو کہا گیا جہاز اڑانے کے لیے تیل نہیں۔ اپوزیشن بینچز سے بیان آیا کہ ہم نے میزائل اور گولے یوکرین کو بیچ دیے، ہم نے بھارت کے 6 طیارے گرائے، کیا وہ پانی سے گرائے تھے؟ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، ہم نے 5 گنا بڑے دشمن کو مٹی میں رول دیا، طویل مدت کے بعد ریاست میں اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان سے محبت کریں، کسی سے شخصی محبت نہ دکھائیں، یہ پیری فقیری نہیں کہ آپ گدی نشین بن جائیں، نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے۔ الیکشن کو گزرے 1.5 سال ہو گیا، ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے، ان کے سارے راگ بے سر ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے، وقت آ گیا کہ اپنی فوج کی طرح معیشت کو بھی مضبوط بنائیں۔ ابھینندن کی واپسی فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں، اس پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا رد عمل، ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں۔ اسد قیصر نے اسمبلی میں موبائل کے ذریعے خواجہ آصف کی پرانی تقریر چلا دی، کہا یہ سیٹ عوام نے آپ کو دی ہے، آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا۔ پورے لاہور میں مسلم لیگ نون 2 سیٹیں جیتی، بانی پی ٹی آئی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، ایک ان پڑھ بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے۔ خواجہ آصف آپ نے تو پوری نسل تیار کی لیکن کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے، اس وقت پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ OIC اجلاس بلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ، اقبال آفریدی اور آن چودھری کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اقبال آفریدی نے طنزیہ انداز میں کہا آپ تو پالش کیا کرتے تھے، آن چودھری سے اقبال کہا شرم کرو، تم کیا ہو، میں ایک ایک کو جانتا ہوں۔ پاکستانی نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رانا مشہود احمد سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اور جدید ہنر اور ٹیکنالوجی کی تربیت یقینی بنا رہے ہیں۔ ملاقات میں مختلف جاری اقدامات پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بجٹ میں مسائل آئے، جو فنڈز وفاق سے ملنے تھے وہ نہیں ملے، بجٹ سے صرف 1 روز پہلے خط میں آگاہ کیا گیا 105 ارب روپے کم دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وفاق ٹیکس صوبوں سے اکٹھا کرتا ہے، گزشتہ سال سے آج تک 1478.5 ارب روپے قابل تقسیم پول سے ہمیں ملے، 422.3 ارب روپے اب بھی وفاقی محاصل سے ہمیں کم ملے۔ اگر حکومت اپنے وعدے پر پورا اترتی ہے تو انہیں بقیہ پیسے جون میں ہی دے دیں گے۔ ہم IMF پروگرام میں ہیں جس کے تحت صوبوں کو بڑی رقم بچا کر رکھنی ہے، خرچ نہیں کرنی۔ وزیر اعلیٰ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی بھی مذمت، کہا ایران پر کھلی دہشت گردی کی گئی۔ بجٹ اجلاس میں ایران اسرائیل جارحیت کی مذمت کی، افسوس اپوزیشن نے اس قرارداد کے دوران بھی شور شرابہ کیا۔ وفاق نے ترقیاتی اخراجات کے لیے 1000 ارب مختص کیے، ترقیاتی فنڈز میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا۔ وفاق سے NFC ایوارڈ میں ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ہمارا ریونیو اس سال سب سے زیادہ رہا،
नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने अच्छे नताइज दिए। कहते हैं सेहत कार्ड कैसे चलाओगे? हम इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करते, हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने अच्छे नताइज दिए। एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, मजीद बच्चों को दाखिला मुहिम के दौरान स्कूल लाएंगे। सेहत में कई दीगर अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। चित्राल में नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। अगले माली साल के लिए 547 अरब तरक्याती बजट रखा गया। अगले माली साल के लिए 129 अरब रुपए टैक्स हदफ रखा है। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ देगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बजट से मुतालिक अपोजिशन से मुशावरत जारी है। बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। बजट में नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं। सूबे में आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेंगे। बलूचिस्तान को गुज़िश्ता 2 अशरों से दहशत गर्दी का सामना है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए।